علی شیر بھائی نے بھی یہ انتظام کیتا ہے، راما بھی سجایا نے، اپنے گھر نو بھی سجایا ہے، ایک پنڈال بنایا ہے، تو وہ کہندے کی پہلے علی شیر بھائی دی بھی سجائے کہ وہ آ جاونا میرے بیڑے تایو گھر میں سجا میرے حضور کے غلاموں، یہ میلاد آقا دے صلوات و سلام دے جناب علی خود دی سنت ہے۔ میرے آقا نے خود اپنا میلاد پڑھیا، منبر دے اوتے چڑھ کے میرے آقا نے اپنا میلاد پڑھیا ہے، تے جے میرے آقا نے پڑھیا ہے، اللہ نے حضور دا میلاد بیان فرمایا تے آج ساڑھے ہوتے فتوے لگے تسا میلاد کر دیو، فلاں کر دیو، انج کر دیو، انج کر دیو۔ اے جناب علی یہ سب کچھ کیوں؟ انہاں نو ایک گل دسو، میلاد دا مطلب تو میں دسن لگا، کل نو کسے پتہ کی کر دینے سادہ لو انسان نو کلے کلے نو پکڑ کے بڑیاں ادھر ادھر دیاں گلاں مار دینے، بندہ اندر شاید واقعی یار کوئی میلاد ناجائز ہوئے گا، بندہ ورگلیچ بن جاندا ہے۔ تے میں تانوں ایک گل دساں، میلاد ایک عربی دا لفظ ہے، ایدا معنی بندا ہے پیدائش۔ کی بندا ہے؟ ہن تساں بولو چا کی بندا ہے؟ میلاد دا معنی کی؟ پیدائش دا معنی کی؟ میلاد۔ پیدائش دا معنی کی؟ میلاد۔ میلاد دا معنی کی؟ یہ تو یاد رہے، کل نو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پیدائش آقا پیدا ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ آقا پیدا ہوئے نا، تے پیدا ہونے کا مطلب کی ہے؟ میلاد، یعنی میلاد ہویا۔ آمنہ پاک دے گھر وچ کی ہویا؟ میلاد ہویا۔ کی ہویا؟ سارے بولو کی ہویا؟ میلاد ہویا۔ تے میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا، پیدا ہوئے آقا کریم۔ ہن اساں خوشی جو منان دے ہاں، ایک گل اگلی کر دینے کہ تساں کیوں خوشی منان دے ہو؟ اس واسطے کہ کسے محلے دے وچ ایک پنڈ ایک بستی ہے نا جی، تے کسے بستی دے وچ اگر کوئی دو چار برادریاں بیٹھیاں ہوئے تے ایک گھر دے وچ بچہ پیدا ہوئے، اس بچے دے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، ماما مامی تے پھپھا پھپھی، یہ سارے خوشیاں منان دے ہیں۔ کوئی آندہ ہے ساڑھا پتر آ گیا، کوئی آندہ ساڑھا بھتیجا آ گیا، کوئی آندہ ساڑھا دوتا آ گیا، کوئی آندہ پوتا آ گیا۔ اس ساڑھا بھتیجا وہ آندے نے کہ ساڑھا ہی آیا ہے، ساڑھا ہی آیا ہے۔ تے مصطفیٰ کریم دا آپ میلاد منان دیا، تے جد تو پوچھنا کہ تسی آقا دا میلاد دی خوشی کیوں منان دے ہو، انہوں نے دسو کہ ساڑھا نبی آیا۔ جس ویلے کسی محلے دے وچ بچہ پیدا ہوئے وہ دے اپنے خوشی منان دے نے، جب دوسرے محلے وچ جاندے ہو انہوں نے جا کے پوچھتے ہو یار فلاں محلے وچ بچہ پیدا ہویا تو وہ خوشی منا رہے ہیں، تسی کیوں نہیں منان دے؟ وہ دے کیوں منان دے؟ منائیے اسی وہ تے انہاں دا آیا ہے، وہ تے بچہ تے انہاں دا آیا ہے، بچہ تے انہاں دا ہے، اسی کیوں خوشی منائیے؟ آج سانو لوگ پوچھتے ہیں وہ سنیو تسی کیوں خوشی منا دے ہو؟ اسی آنے ہیں ساڈا نبی آیا ہے، ساڈا نبی آیا ہے، اور تسی کیوں نہیں منا دے ہو؟ اسی کیوں منائے؟ ساڈا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس وقت نہیں منا دے کہ انہوں دا ہے ہی نہیں۔ تو لجپال نبی توڑا ساڑھا ہے کہ اسی خوشی منا دیا۔ ایک گل مختصرنا عشق مصطفیٰ دی اور میلاد مصطفیٰ دی اٹیچن سن کے جناب درود و سلام پڑھ دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن مکہ دی گلی دے وچ، ایک یہودی ہے اپنے گھر دے وچ گیا کہ حضرت بی بی زنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جے کلمہ نہیں سی پڑھیاں، اس گھر دی باندی نکرانی خادمہ غلامہ ہے، گھر دی صاف صفائی برتن دھوندی وہ دی نکرانی جو ہے، وہ جا کے نا یہودی انجی گھر بیٹھی نو کہندا ہے کہ جدو باہر نکلے نا نظرہ جھکا کے باہر نکلے۔ انہیں کہا کیوں کی ہو گیا؟ انہیں کہا باہر ایک ایڈا سونا ہے جیڑا انہوں ایک باری ویکھدا ہے او دا ہی بن کے رہ جائے، جیڑا انہوں ایک باری ویکھدا ہے تکدا ہے او دا ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ ہن بن دیکھے کوئی کسی دی تعریف آ کے کر دے نا تے دل چاہ پیدا ہو جاتا ہے یار جی تعریف پہ ہوندی ہے ایک باری دل تے کردا نا انہوں ویکھیے، دل کردا انہوں ویکھیے۔
میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے حضرت بی بی زنارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنیا ہے کہ جدی تعریف ہے دشمن ہو کے تعریف پیا کرتا ہے انہیں ایک واری دیکھنا تو چاہیے بی بی زنارہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ویلے گھر تو باہر نکلیا قسمت جہاں کے سامنے وقتو آجا مکھلا والا تشریف لے کے آ رہا ہے میرے آقا بھی دیکھیا انجے ہویا ہے دوڑ کے گیا نے آقا دے قدمہ دے ٹکیا نے آقا دیا کلمہ پڑھیا نے آقا دی غلامہ بڑھ گئی ہے مصطفیٰ کریم دی غلامہ بڑھ گئی ہے آقا دیا کلمہ پڑھ کے جس ویلے واپس آئی ہے برتن دھو دیئے کلمہ نبی دا جھاڑو مار دیئے کلمہ نبی دا کپڑے دھو دیئے کلمہ نبی دا روٹی کھلا دیئے کلمہ نبی دا یہودی سن دیا ہویا آگیا ہے آکیا متنو آکیا سی باہر جدو جاوے نظرہ جھکا کے جامی نہیں تو دیا کلمہ پڑھ لوے گی ان کلمہ پڑھنا چھوڑ دے انہیں بی بی زنارہ نے فرمایا ظالمہ انہیں جانتے جا سکتی ہے محمد دیتا ایمان نہیں جا سکتا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت بی بی زنارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑا مارتا ہے بڑا ظلم کرتا ہے لوہے دیا سیخاں گرم کر کے جسم دے اتے لانا ہے اکھاں دے اتے لانا ہے بینائی چلی جاندی ہے جس ویلے جناب عالی بینائی چلی جاندی ہے اتنا بڑا ظلم کر کے او یہودی چاہتا ہے ادھر بی بی زنارہ دی ایک سہیلی آ جاتی ہے دیکھ دیئے جناب بی بی زنارہ رو رہی ہے پچھیا رومن دی وجہ کی ہے آکھیا خبردار اے نہ سمجھنا کہ اکھاں دی وجہ تو رو رہی ہے بلکہ رو تو اس واسطے رہی ہے کہ اکھاں چلیاں گئیاں سونے دی زیارت کی میں ہو رہی ہے سونے دی زیارت کی میں ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں تے بی بی زنارہ اپنی سہیلی نو کہہ دیا نے پہلے خدا را میں منت کر دیا میں نے سونے دی بارگاہ لے کے چل او سہیلی لے کے گئی ہے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ جس ویلے پہنچیا نے جناب علی روندیاں گئیاں نے آقا دی بارگاہ میرے کریم آقا نے پوچھیا اے زنارہ تنو کی ہویا ہے روندی کیوں ہے میرے آقا دی بارگاہ جس ویلے پہنچی آقا نے جناب علی اس ویلے پوچھیا ہے روندی کیوں ہے اس ویلے جناب علی آقیا کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملے میرے دوستوں اور بزرگوں اس ویلے جناب علی آقا دی بارگاہ وچ جناب علی روندیاں گئیاں نے آقا نے تسلی دیتی ہے اس ویلے مصطفیٰ کریم نے پوچھیا ہے بی بی تیرے رومن دی وجہ کی ہے انہیں بڑی محبت والی گل کیتی بی بی زنارہ روندیاں نے دل دا حال بھی سنا دیا دل دا حال بھی سنا دیا نے رب محمد کوئی ساڑھے تے ایسا کرم کرے کہ ساڑھے دل دے حال بھی آقا دی بارگاہ سنائے جامن اچھی بولو چاہا میرے کریم آقا دی بارگاہ رو کے کہہ دیا نے کہ ہجر تیرا جد پانی منگے تے میں کھولے نہ دے درد پرانے چھیڑا
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بی بی زنارہ نے اپنے جناب علی ٹکڑا سنایا ہے آقا آقا چلیاں گیا نے تیری زیارت کی میں ہونی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے تسلی دیتی ہے فرمایا بیٹا رونا رونا غمخوار نبی دی بارگاہ آئی بیٹھی ہے تو اس سونے دی بارگاہ جڑا دکھیاں دا متاوا بن کے آیا ہے اے سہاریاں دا سہارا بن کے آیا ہے اے یتیمہ دا والی غریبہ دا حامی بن کے آیا ہے میرے آقا دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بی بی رونا جے مکے والے اکھاں کڈڑیاں جان دے رہے محمد دینیاں بھی جان دا جو کڈڑیاں جان دے رہے تے محمد دینیاں بھی جان دا ہے اچھ بولو میرے دوست آقا کریم نے اپنے یداللہ والے گورے گورے ہتھاں دے وچوں انگل دے اوتے لعاب دہن فرمایا تے بی بی زنارہ دی اکھاں دے اوتے انج ہتھ لایا تے بی بی زنارہ کہندیاں نے رب عزت دی قسم ہے اکھاں انج ٹھیک ہویاں جویں کدی خراب ہی نہیں سی ہویاں جویں کدی خراب ہی نہیں سی ہویا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جس ویلے مصطفیٰ کریم نے اتنا بڑا کرم فرما چھوڑیا ہے اس ویلے بی بی زنارہ بھی پکار اٹھیا کہ میرا بھی یہی ترانہ ہے تیرا بھی یہی ترانہ ہے مل کے پڑھ لو کہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا کل میں مکا دیتی ہے تقریر مک گئی ہے تو مل کے آخری ذوق نال پڑھ لو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا صدا وصدا روے تیرا دوارا مل کے پڑھ لو صدا وصدا روے تیرا دوارا صدا وصدا صدا وصدا صدا وصدا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا غریباں دا گزارا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر دن رات کریے شب و روز لمحہ با لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کریے اور زندگی بھر کریے اور ایک نئی زندگیاں مل جاویں تے آقا کریم دا ذکر کریے تے پھر لکھیے کائنات عالم دے سمندرہ دا پانی سیاہی بن جاوے کائنات عالم دے درختاں دے قلم بڑھائے جاویں تے کائنات عالم دے لوگ فرشتے شجر و حجر جو کائنات دے وچ جڑی چیز بھی ہے آقا دی شان لکھنا شروع کر دے میں سیاہی بھی ختم ہو جائے گی قلم بھی ختم ہو جانے گے کائنات عالم بھی مک سکتی ہے لیکن آقا دی شان نہیں ختم ہو سکتی جس آقا دی شان اتنی بلند ہوئے تے پھر جناب علی تو میں آقا دی شان مکمل تے کر ہی نہیں سکتے آقا دا ذکر اتنا ہے جس دا ذکر اللہ خود فرماوے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند فرمایا ہے یعنی بلند تو مراد کے کوئی ادھے حد نہیں رکھی گئے حد نہیں کیتی کو تعین نہیں کیتا اللہ نے ادھے کوئی ادھے آج کل دے ملا ملوانے نے نا یہ 2 ٹکے دے مولوی اٹھ کے کہندے نے آقا دی شان نو تولن تے نہ پڑھ لگ کہندے نے
تولن نہ پڑھ لگ پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی تعین نہیں فرمایا، اپنے یار کا ذکر ایسا بلند کیتا کہ جدی جناب علی کوئی حد نہیں رکھی، کوئی تعین نہیں، انج نہیں فرمایا کہ محبوب اتنا اتنا اتنا، کوئی تعین نہیں، بلکہ بس اتنا فرمایا کہ اے میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، اسا تواڈے ذکر نو بلند فرما چھوڑیا۔ اچھا دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیواں بلند دی کہ ایک بندہ اس دنیا تے او دے لمبے ہاتھوں میں انجینئر قسم دا بندہ ہوئے تے او کوئی ایسی مشینری تیار کر سکتا ہوئے کہ او دے نال دی ہور کوئی بندہ نہ بنا سکتا ہوئے، او آکھے میں تمہیں اتنی